السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ چھوڑ اب سارے ذکر مولا کر کے دیکھ کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے
کہ اللہ نے دین کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی دیر یہاں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور محترمہ مائیں اور بہنیں، یہ مبارک مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لائے ہیں، اور یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا ہے۔ اللہ نے مبارک مہینے میں تھوڑی دیر کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے ایک نیت اور ایک ارادہ کر کے بیٹھے کہ جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ اگر ہم اللہ کے قرآن کی باتوں کو سنیں گے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی باتوں کو سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو عمل کرنے پر اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اللہ فرماتے فبشر عباد، اللہ فرماتے میرے بندوں کو اور میری بندیوں کو خوشخبری سنا دو۔ کون سے بندے اور کون سی بندیاں؟ تو اللہ فرماتے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا، اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو، جو قرآن کی باتوں کو، جو حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے عمل کرنے پر انعام کیا ملے گا؟ تو فرماتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں تمہارے زمین پر عمل کرنے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن میرے آسمان پر ہدایت کا فیصلہ کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی ہے۔ میری ماں بہنیں، اگر ہم زمین پر عمل کی نیت کریں گے، زمین پر عمل کا ارادہ کریں گے، اللہ آسمان پر ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دے گا، اور دنیا کی مختصر سی زندگی میں، دنیا کی ختم ہونے والی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے، اچھا مکان مل جائے، بظاہر اچھی زندگی نصیب ہو جائے، لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور ماں بہن، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، اس کی آخرت کی زندگی کبھی درست نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے اور آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اور ماں بہنیں، یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اللہ پاک نے ہمیں دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھو، نہ دنیا میں کوئی ہمیشہ ہمیش رہا ہے، نہ کوئی ہمیشہ ہمیش رہنے والا ہے، بلکہ ہر ایک کو ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہوگا۔ موت ہر ایک کی آئے گی۔ دنیا میں لوگوں نے بڑے سے بڑی حقیقتوں کا انکار کیا ہے، بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کیا، اللہ کو نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے، نبیوں کا آنا یہ سچی دلیل، نبیوں کا آنا یہ پکی دلیل، نبیوں کو نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جو ولیوں کو نہیں مانتے، بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جو قبر کو نہیں مانتے، حشر کو نہیں مانتے، قیامت کو نہیں مانتے، جنت کو نہیں مانتے، جہنم کو نہیں مانتے۔ لیکن دنیا چھوڑ کر جانا اور موت کا آنا ایک ایسی سچی دلیل ہے، ایک ایسی پکی دلیل ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا انسان کیوں نہ ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان کیوں نہ ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہو، چاہے وہ دیہات کا رہنے والا ہو، لیکن وہ اس بات کو ضرور مانتا ہے
کہ مجھے ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے. اگر اس بات کا یقین اللہ کے قرآن کو سن کر نہیں آتا، اگر اس بات کا یقین سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان کو سن کر نہیں آتا، تو کم سے کم ہم اپنے گھر کا حال دیکھ لے کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے باپ کے جنازے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنی ماں کو رخصت ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا. میری محترمہ مائیں اور بہنیں، دنیا سے جانے والا ہر انسان دنیا میں بسنے والے لوگوں کو ایک پیغام دیتے ہوئے جاتا ہے، ایک میسج دیتے ہوئے جاتا ہے. اے دنیا میں بسنے والے لوگوں، میری زندگی کو دیکھ لو. ایک وہ زمانہ تھا میں تمہارے گھر میں تمہارے ساتھ رہتا تھا یا رہتی تھی. ایک وہ زمانہ تھا میں تمہارے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا یا کھانا کھاتی تھی. ایک وہ زمانہ تھا میں تمہاری باتوں کی محفل میں شریک رہتا تھا یا شریک رہتی تھی. لیکن آج وہ گھڑی آئی، تم نے میرے بدن سے کپڑے نکالے، مجھے کفن پہنایا، مجھے گھر سے نکالا، مجھے محلے سے نکالا، مجھے شہر سے نکالا اور قبرستان کے حوالے کر دیا. جیسا میرا یہ حال آج ہوا ہے، کل وہ تمہارا بھی ہونے والا ہے. اپنے اس حال کو بھول مت جانا. اس لیے ماں بہنیں، جب بھی کسی کے انتقال کی خبر ہمارے موبائل پر آوے یا ہمیں کوئی کسی کے انتقال کی خبر سنائے، تو اس وقت فوراً یہ سوچنا چاہیے کہ آج مجھے کسی کے انتقال کی خبر دی جا رہی ہے، لیکن وہ دن دور نہیں ہے کہ میری موت کی خبر بھی تو کسی کو دی جائے گی، میرے انتقال کی خبر بھی تو کسی کو دی جائے گی. تو ماں بہن، جانا تو ہر کسی کو ہے دنیا سے، ہر ایک کو یہ دنیا چھوڑنی ہے. لیکن ہم دنیا کی زندگی ایسی غفلت میں گزارتے ہیں جیسے آخرت میں ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہی نہ ہو، جیسے ہمیں مرنا ہی نہ ہو. حالانکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے کئی موتوں کو دیکھا، کئیوں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا، کئی رشتہ داروں کی موت ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، محلے والوں کو جاتے ہوئے دیکھا. اس کے باوجود ہمارے دل میں آخرت کا استحضار نہیں ہے، آخرت کا دھیان نہیں ہے. اللہ ہمیں آخرت کا دھیان نصیب فرمائے. لیکن قرآن کریم میں بڑی عجیب بات بیان فرمائی ہے. اللہ قرآن کریم میں فرماتے، اللہ اپنے بندوں سے بھی محبت کرتے ہیں، بندیوں سے بھی محبت کرتے ہیں. جیسے ماں کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، ایسا اللہ ماں سے کئی گنا زیادہ اپنے بندوں سے اور اپنی بندیوں سے محبت کرتے ہیں. اللہ قرآن کریم میں ہمیں سمجھا رہے ہیں، فرمایا قل متاع الدنیا قلیل. اللہ فرماتے میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں بسنے والے تمام کے تمام لوگوں کو یہ میرا پیغام پہنچا دو، تمام کے تمام لوگوں تک میری یہ بات پہنچا دو. فرمایا قل، میرے محبوب اعلان کر دو، میرے محبوب یہ بات پہنچا دو، جس دنیا کی محبت میں تم اللہ کو ناراض کرتے ہو، جس دنیا کی محبت میں تم آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے ہو، جس دنیا کی محبت میں تم نے اللہ کو ناراض کیا، فرمایا متاع الدنیا قلیل. یہ دنیا کی زندگی تو تھوڑے دنوں کی زندگی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. لیکن اللہ فرماتے، میں نے کہا اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اپنی بندیوں سے محبت کرتا ہے. اللہ ہمیں آخرت کی زندگی کے بارے میں سمجھا رہے ہیں. فرماتے والآخرۃ خیر لمن اتقوا. اللہ فرماتے میرے بندوں، میری بندیوں سن لو، دنیا کی زندگی میں تو کوئی سخی ہوتا ہے تو کوئی دکھی ہوتا ہے، کوئی مالدار ہوتا ہے تو کوئی غریب ہوتا ہے، ارے کوئی پریشانیوں میں ہوتا ہے تو کوئی راحت میں ہوتا ہے. دنیا کی زندگی میں کوئی خوش ہے تو کوئی غمگین ہے. یہ دنیا کی زندگی ہے، کوئی سخی ہے تو کوئی دکھی ہے، کوئی جھوپڑے میں رہتا ہے تو کوئی بنگلے میں رہتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھو ماں بہنیں، دنیا کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں. اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے،
وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. دنیا کی زندگی میں تو کیسے بھی رہے ہو، اصل اعتبار آخرت کی زندگی کا ہے کہ آخرت کی زندگی میں دیکھنا ہوگا کہ ہم کیسے ہیں. ارے جنت والے لوگوں میں ہمارا شمار ہے یا جہنم والے لوگوں میں ہمارا شمار ہے. اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابیاں نصیب فرمائے اور آخرت میں بھی کامیابیاں نصیب فرمائے. فرماتے یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، 2 دن کی زندگی ہے، کیا ہم خوشی منائیں کیا غم منائیں. حیات 2 روزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے. دنیا کی زندگی میں تو ہم مسافر ہیں، اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں راضی رہنا چاہیے. لیکن اصل ماں بہنیں میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں، میں اصل آپ کو بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ دنیا کی زندگی میں تو کوئی سخی ہوتا ہے تو کوئی دکھی ہوتا ہے، کوئی پریشان ہوتا ہے تو کوئی راحت میں ہوتا ہے. لیکن اللہ فرماتے والآخرۃ خیر لمن اتقى، اصل سکون و اطمینان والی زندگی تم چاہتے ہو، اصل عافیت والی زندگی تم چاہتے ہو تو عافیت والی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. دنیا کی زندگی میں تو پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، دنیا کی زندگی میں تو تکلیفیں بھی ہوتی ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقى، سکون و اطمینان والی زندگی، نو ٹینشن زندگی. فرماتے آخرت کی زندگی ہے لمن اتقى، کن لوگوں کے لیے؟ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کو راضی کیا ہے، جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاری ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری ہے. ان کے لیے آخرت کی زندگی سکون و اطمینان والی ہے، ان کے لیے آخرت کی زندگی راحت والی ہے. لیکن اللہ فرماتے لیمن اتقوا، دنیا کی زندگی میں جو اللہ سے ڈر گیا، دنیا کی زندگی میں جس نے اپنے رب کو راضی کر لیا، دنیا کی زندگی میں جس نے اپنے مولا کو راضی کر لیا، اللہ فرماتے اس کو آخرت کی زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، اس کو آخرت کی زندگی میں کوئی غم نہیں ہوگا. اور آگے اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا. ارے دنیا میں ظلم کرنے والے لوگ ظلم کرتے ہیں، انصاف دلانے والا کوئی دلائے نہ دلائے. لیکن اللہ فرماتے ہمارے یہاں تو انصاف ہے، بے انصافی کا معاملہ نہیں ہے. جس نے رائی کے دانے کے برابر نیکی کی ہوگی اس کو بھی بدلہ ملنے والا ہے. لیکن آگے اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، تم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ گے، موت تمہیں چھوڑنے والی نہیں ہے، بلکہ وہ تو آ کر ہی رہے گی. اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. ارے دنیا کی زندگی میں نیک اعمال کریں گے پھر بھی زندگی تو ختم ہونے والی ہے، پھر بھی موت تو آنی ہی آنی ہے. اور دنیا کی زندگی گناہوں میں گزاریں گے، دنیا کی زندگی نفرتوں میں گزاریں گے، دنیا کی زندگی لڑائی جھگڑوں میں گزاریں گے، دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کرنے میں گزاریں گے، پھر بھی موت تو آنی ہی آنی ہے. مرنا تو ہر کسی کو ہے، دنیا سے جانا تو ہر کسی کو ہے. اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے امتیوں تم اپنی ہر رات کو آخری رات سمجھو، اپنے ہر دن کو آخری ہی دن سمجھو، اپنے ہر ہفتے کو آخری ہفتہ سمجھو، اپنے ہر مہینے کو آخری مہینہ سمجھو، اپنے ہر سال کو آخری سال سمجھو. نہ معلوم کس وقت ہمیں مالک کائنات کی طرف سے بلاوا آ جائے، اس وقت کوئی کسی کو نہیں بچا سکے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا. ماں بہنیں اصل دنیا کی زندگی اللہ پاک نے ہمیں آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے. دنیا کی زندگی اللہ پاک نے ہمیں آخرت کی زندگی بنانے کے لیے نصیب فرمائی ہے. اس لیے دنیا کی زندگی میں اللہ کو راضی کرنا چاہیے، دنیا کی زندگی میں اللہ سے تعلق قائم کرنا چاہیے. لیکن ہم دنیا کی زندگی کیسی گزارتے ہیں؟ میں نے اکثر یہ بات کہی ہے
کہ اصل دنیا کی زندگی میں جب کسی پر حالات آتے ہیں, جیسے اس وقت ہم پر حالات ہیں, کورونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا پریشان ہو چکی ہے. کورونا وائرس نے پوری دنیا کو پریشان کر دیا, لیکن ماں بہن, اللہ ہم سے محبت کرتا ہے, اللہ ہم سے نفرت نہیں کرتا. ماں کے دل میں جتنی اولاد کی محبت ہوتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہم سے پیار کرتا ہے. لیکن ماں بہن, ایک بات یاد رکھنی چاہیے, دنیا کی زندگی میں جب ہم اپنی آنکھوں سے حالات کو دیکھیں تو ان حالات کو دیکھ کر سنبھل جانا چاہیے. دنیا کی زندگی میں دنیا سے جانے والے لوگ چلے گئے, لیکن ایک دن ہمارا بھی تو آنا ہے, ہمیں بھی تو یہ دنیا چھوڑنی ہے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں, جانے والا بیچارہ نہیں ہوتا, اس پر تو سب کچھ گزر گئی, بیچارے وہ ہیں جو اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والے ہیں. اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے, انسان سنبھل جا اب بھی تو, انسان سنبھل جا اب بھی تو, یعنی اب بھی مان جا. اگر تو نمازیں نہیں پڑھتی تو اب نمازیں پڑھنے والی بن جا. اللہ فرماتے ہیں, میری بندی, اگر تو نماز نہیں پڑھتی تو نماز پڑھنے والی بن جا. اگر تو جھوٹ بولتی ہے تو جھوٹ بولنے سے توبہ کر لے, سچ بولنے والی بن جا. اگر تو لڑائی جھگڑے کرنے والی ہے تو لڑائی جھگڑے سے توبہ کر لے, اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر لے. انسان سنبھل جا اب بھی تو, انسان سنبھل جا اب بھی تو, مٹی میں ایک دن جانا ہے. انسان سنبھل جا اب بھی تو, مٹی میں ایک دن جانا ہے. آج کتنے بھی اچھے بستر پر سوتے ہو, چاہے مخمل پر سوتے ہو, چاہے گدے پر سوتے ہو, لیکن ٹھکانہ مٹی میں جانا ہے. انسان سنبھل جا اب بھی تو, مٹی میں ایک دن جانا ہے. تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے. ہر ایک کا نمبر آئے گا باری باری. لیکن میں نے کہا نا, ہم دنیا کی زندگی کو ایسے گزارتے جیسے آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہی نہ ہونا ہو, جیسے ہمیں مرنا ہی نہ ہو. اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے, فکر دنیا کر کے دیکھا, فکر عقبا کر کے دیکھ. ارے دنیا کی فکر کرنے میں ساری زندگی گزر گئی, جوانی دنیا کی فکر کرنے میں گزر گئی, اب تو بڑھاپا آ گیا, آخرت کی تیاری کر لینی چاہیے. فکر دنیا کر کے دیکھا, فکر عقبا کر کے دیکھ. ہمیں آخرت کی فکر ہی نہیں. چھوڑ اب سارے ذکر, ذکر مولا کر کے دیکھ. دنیا والوں کے گیت گاتے گاتے, دنیا والوں کے سامنے سوال کرتے کرتے زبانیں گھس گئی ہیں. کاش اللہ کو یاد کیا ہوتا, اللہ کا ذکر کیا ہوتا. چھوڑ اب سارے ذکر, ذکر مولا کر کے دیکھ. اور ذکر مولا پر انعام کیا ملے گا؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں, تم مجھے زمین پر یاد کرو گے, میں تمہیں آسمانوں پر یاد کرنے والا ہوں. یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے ذکر کا مطلب کیا ہے؟ اگر نمازوں کا اہتمام ہے تو سمجھ لینا چاہیے اللہ کا ذکر ہے. نمازیں 5 وقت کی ہو رہی ہے, اللہ کا ذکر ہے. نماز پڑھنے والی عورت جب اللہ کو زمین پر پکارتی ہے, اللہ پاک اسے آسمان پر یاد کرتے ہیں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اگر مسنون دعاؤں کا اہتمام ہے, قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام ہے, دین کی باتیں سن رہی ہیں, دین کی باتیں سنا رہی ہیں, یہ ساری چیزیں اللہ کے ذکر میں شامل ہیں, تو اللہ فرماتے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. میرے بندو میری بندیوں, تم مجھے زمین پر یاد کرو گے, میں تمہیں آسمان پر یاد کرنے والا ہوں. تم میرا ذکر زمین پر کرو گے, میں تمہارا ذکر آسمان پر کرنے والا ہوں. چھوڑ اب سارے ذکر, ذکر مولا کر کے دیکھ. کون کس کے کام آیا, کون کس کا ہے ہوا. ارے دنیا میں تو بیٹا باپ کا ساتھ دینے کو تیار نہیں, بھائی بھائی کا سہارا بننے کو تیار نہیں, پڑوس پڑوس کے کام آنے کو تیار نہیں. کون کس کے کام آیا, کون کس کا ہے ہوا. دنیا میں تو کوئی کسی کا نہیں ہوتا, دنیا میں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا. کون کس کے کام آیا,
کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ ارے دنیا والوں سے دل لگایا لیکن دنیا والے کام نہیں آتے، کاش پروردگار عالم سے تعلق قائم کیا ہوتا تو اللہ ہماری دنیا کی زندگی بھی بہتر سے بہتر بنا دیتا اور آخرت کی زندگی بھی بہتر سے بہتر بنا دیتا۔ تو ماں بہنیں، اصل مختصر مجھے آپ کو سمجھانا یہ ہے کہ دنیا سے ہر کسی کو جانا ہے، دنیا ہر ایک کو چھوڑنی ہے۔ دنیا میں نہ کوئی ہمیشہ ہمیش کے لیے آیا ہے نہ ہمیشہ ہمیش رہنے والا ہے، بلکہ ہر ایک کو ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے۔ لیکن اس وقت چونکہ یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، اس مہینے میں ہمارے نبی اس دنیا فانی میں تشریف لائے اور اسی مہینے میں ہمارے نبی نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ ہمارے نبی بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور ہمارے نبی نے جو پیغام امت کو دیا ہے وہ پیغام میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماں بہنیں، ایک بات تو فائنل اور طے شدہ ہے کہ جس کو موت کے وقت کلمہ مل گیا، اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو عافیت والی موت، کلمے والی موت، ایمان والی موت وقت پر نصیب فرمائے۔ اس وقت تک اللہ ہمیں موت نہ دے جب تک اللہ ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ جب اللہ راضی ہو جائے تو اللہ ایمان والی، کلمے والی، عافیت والی موت نصیب فرمائے۔ اور اللہ سے دل سے دعا ہے، اللہ جتنے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تمام کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ لیکن ماں بہنیں، جانا تو ہمیں بھی ہے، لیکن میں اصل آپ کو بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ دنیا سے تو ہر کوئی جائے گا، ہر ایک کو یہ دنیا چھوڑنی ہے۔ دنیا میں کوئی ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں رہا، بلکہ ہر ایک کو یہ دنیا چھوڑنی ہے اور دنیا سے تو ہر کسی کو جانا ہی جانا ہے۔ آخرت کی منزلیں سامنے آنے والی ہیں، قبر کی منزلیں سامنے آئے گی، حشر کی منزلیں سامنے آئے گی۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو آخری وقت میں کلمہ مل گیا اللہ پاک اسے جنت نصیب فرمائے گا۔ لیکن اس وقت مجھے آپ کو بتلانا یہ ہے کہ آخری وقت میں کلمہ کس کو ملے گا اور کون آخری وقت میں کلمے والی موت چاہتا ہے۔ اگر جو آدمی کلمے کے ساتھ دنیا سے جانا چاہتا ہے تو اس کو میں ایک عمل بتلاتا ہوں، اس عمل کو کرنے کی برکت سے، اور یہ میں نہیں بتلاتا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے بتلایا ہے۔ آخری وقت میں جس کو کلمہ ملا وہ جنت میں جائے گا، لیکن کلمہ کس کو ملے گا؟ اور کلمے کے ساتھ جو جانا چاہتا ہو اس کو یہ عمل ضرور کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری امت پر قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے، چونکہ یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے، دنیا کے حالات بدل گئے۔ ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ دنیا میں ایسے حالات بھی پیدا ہوں گے، لیکن اپنی آنکھوں سے ایسے حالات کو بھی ہم نے دیکھا کہ دنیا کی پوری کایا پلٹ گئی۔ پتہ نہیں آئندہ کیا ہونے والا ہے، وہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن اللہ سے دل سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ ہر آنے والا دن جانے والے دن سے بہتر بنا دے۔ اللہ مالک ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، ساری قدرت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تمام طاقتوں کا مالک ہے۔ کورونا وائرس کو ہٹانا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے میرے بندو، میری بندیو، تم مجھ سے مانگو تو صحیح، تم مجھ سے سوال تو کرو۔ تو اصل مجھے بتلانا یہ ہے، قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، صبح میں آدمی مومن ہوگا، لیکن جب شام کو موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا، اور شام کو آدمی مومن ہوگا، لیکن جب صبح میں موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ اور حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا، جو دنیا کی زندگی میں کلمہ پڑھ کر اللہ کے دربار میں پیش ہوگا اللہ اسے ضرور جنت نصیب فرمائیں گے۔ لیکن اس وقت مجھے بتلانا یہ ہے کلمہ کس کو ملے گا، اور کلمہ پڑھ کر دنیا سے جو جانا چاہتا ہے اس کے لیے ہمارے نبی نے ایک عمل بتلایا ہے، اس عمل کو ضرور کرتے رہنا چاہیے۔
اس لیے کہ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر جنت کے باغوں میں کا ایک باغ بھی ہے اور جہنم کے گھڑوں میں کا ایک گھڑا بھی ہے. جس نے اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کیا ہوتا ہے, جس نے اپنی زندگی میں اللہ کے احکام کے مطابق اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری ہوتی ہے, اللہ پاک اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیتے ہیں. اور جس نے اپنی زندگی میں اللہ کو ناراض کیا ہوتا ہے, نفرتیں, جھوٹ, چغل خوری, غیبت, برائیاں, نمازوں کا اہتمام نہ کرنا, ہمیشہ لڑائی جھگڑے کراتے رہنا, ہمیشہ جھوٹ بولنا, ہمیشہ اللہ کو ناراض کرتے رہنا, اللہ حفاظت فرمائے, اللہ حفاظت فرمائے, اللہ حفاظت فرمائے, اللہ حفاظت فرمائے, اس کی آخرت کی زندگی میں سزا بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے. اس لیے مابین اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے. اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ کرم کا معاملہ کرنے والا, رحم کا معاملہ کرنے والا ہے, اللہ مہربان ہے. ایک مرتبہ سچے دل سے یوں کہہ دیا, اللہ میں نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی, میں نے ساری زندگی نافرمانیوں میں گزار دی, آج میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں. ہمارے زمین پر یہ کہنے میں دیر ہو سکتی ہے, لیکن آسمان پر اللہ کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی ہے. اللہ معاف کرنے والا ہے, کرم کا معاملہ کرنے والا ہے. لیکن مابین دنیا سے تو جانا ہر کسی کو ہے. اور حدیثوں میں لکھا ہے موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے انسان کو, تو تکلیف میں یوں نہ کہو کہ تو کلمہ پڑھ, بلکہ اس کے کان میں کلمہ پڑھتے رہنا چاہیے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ تکلیف کی وجہ سے کلمے کا انکار کر دے. اب موت کے وقت کلمہ ملے نہ ملے کیا گارنٹی, لیکن ایک عمل میں آپ کو بتلاتا ہوں جو ہمارے نبی نے بتلایا ہے. اس عمل کو کرنے کی برکت سے اس وقت تک ہماری موت نہیں آ سکتی جب تک کہ ہم اپنی جنت کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں, جب تک کہ ہم کلمہ نہ پڑھ لیں. اس لیے کہ بہت زبردست بات حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے, جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو روتے ہوئے آتا ہے. بولو, سب کو معلوم ہے دنیا میں بچہ آیا تو روتے ہوئے آیا, اور چیخ چیخ کے روتا ہے, اور اس کے رونے کو دیکھ کر گھر والے خوش ہوتے ہیں, گھر والے ہنستے ہیں, گھر والے مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں. لیکن یہی بچہ جوان ہونے کے بعد اپنی ساری زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارتا ہے, اور جب دنیا سے جاتا ہے تو گھر والے روتے رہ جاتے ہیں اور یہ ہنستے ہوئے جاتا ہے. تو اللہ سے دل سے دعا کر لو, اللہ ہمیں ایسی موت نصیب فرمائے کہ ہم دنیا کو ہنستے ہنستے چھوڑ رہے ہو, کہ دنیا کے جنجالوں سے نجات مل گئی, آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی نعمت کو حاصل کرنے کی تمنا ہو. اس لیے کہ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی, شارٹ زندگی, مختصر زندگی, پتہ نہیں کب زندگی کا چراغ بجھ جائے, کسی کو نہیں معلوم. مجھے بھی نہیں معلوم کہ میری موت کب آنے والی, تمہیں بھی نہیں معلوم کہ تمہاری موت کب آنے والی, اور یہ بھی فکس نہیں کہ پہلے بوڑھے جائیں گے, پھر جوان جائیں گے, پھر بچے جائیں گے. ارے تم نے کئی بچوں کے جنازے بھی تو دیکھے ہوں گے ماں بہنیں, کئی جوانوں کو بھی تو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا ہے, ارے کئی بوڑھوں کو بھی تو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا ہے. تو دنیا سے جانا, انسان نہ اپنی مرضی سے اس دنیا میں آیا ہے نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائے گا, بلکہ ہر کوئی اللہ کی مرضی سے آتا ہے اور ہر کسی کو اللہ کی مرضی سے جانا ہوگا. لیکن اس وقت مجھے عمل آپ کو بتلانا یہ ہے, ماں بہنیں, حدیث پاک میں لکھا ہے کہ جو مومن بندہ اور جو مومن بندی 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرے, صرف جمعہ کی نماز نہیں, صرف رمضان کی نمازیں نہیں, صرف عید کی نماز نہیں, 5 وقت کی مرد ہیں تو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرے, عورتیں ہیں تو گھر میں 5 وقت کی نماز کا جماعت کے ساتھ اہتمام کرے. حدیث پاک میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی ہے, اس وقت تک اس کی موت نہیں آ سکتی جب تک کہ روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت اسے کلمہ نہ پڑھا لے. یعنی 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے والے بندے کو یا 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے والی بندی کو جب اس کا آخری وقت ہوتا ہے, دنیا سے جانے کے قریب ہوتا ہے, تو روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت پہلے اسے کلمہ پڑھاتے ہیں, پھر اس کی روح کو قبضہ کرتے ہیں. تو ماں بہنیں, اگر دنیا کی زندگی میں اللہ سے تعلق قائم کرنا چاہتی ہو, آخرت کی زندگی میں سکون و اطمینان چاہتی ہو, تو آج نیت کر کے جاؤ کہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام ضرور کرنا ہے. پڑھ لو نماز اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے.
اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے، لیکن دعائیں بھی پڑھتے رہنا چاہیے، چونکہ یہ فتنے کا دور ہے، فساد کا دور ہے، اس لیے قرآن کریم کے 3 پارے میں ایک آیت کریمہ ہے، وَآیَتْ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ۔ اس آیت کریمہ کو بھی کثرت سے پڑھنے کی برکت سے اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے گا، ایمان کی حفاظت کرے گا۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ دعائیں بھی پڑھتے رہنا چاہیے، لیکن 5 وقت کی نماز کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے نبی اس دنیا فانی میں تشریف لائے، اور ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے نبی نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ آپ نے آخری وقت میں بھی امت کو یہی پیغام دیا، اے میرے امتیو، اے میرے امتیو، اے میرے امتیو، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کو مت چھوڑنا۔ آپ نے آخری وقت میں بھی یہی بات کہی، میرے امتیو نماز کو مت چھوڑنا، اور آپ اپنی زندگی میں یہ کہتے رہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے امتیو میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو، میرے امتیو میرے دل کو سکون پہنچانا چاہتے ہو تو نماز کو مت چھوڑنا، نماز کو مت چھوڑنا، نماز کو مت چھوڑنا، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ ماں بہنیں، آج آپ نے یہ باتیں سنی ہوگی، چونکہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، واٹس ایپ کا زمانہ ہے، فیس بک کا زمانہ ہے، آپ نے انٹرنیٹ پر یہ باتیں سنی ہوں گی کہ فرانس میں رہنے والے ایک آدمی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی۔ بے شک ہمارے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بہتر انسان نہیں، بلکہ ساری کائنات کا وجود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اگر ہمارے نبی اس دنیا فانی میں تشریف نہ لاتے تو یہ دنیا نہ بنتی، یہ دنیا کا سارا نظام اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں وجود میں آیا۔ اس کے باوجود ہمارے نبی کی شان میں ایک فرانس کا رہنے والا آدمی گستاخی کرتا ہے، اس سے ہمارے نبی کو اتنی تکلیف نہیں پہنچی، چونکہ ہمارے نبی کی شان بلند ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے جس کی شان کو بلند کیا ہو، اللہ نے جس کے مقام کو بلند کیا ہو، اللہ نے جس کے مرتبے کو بلند کیا ہو، دنیا کی کوئی طاقت اسے ذلیل نہیں کر سکتی۔ جس کے بارے میں اللہ عزت کا فیصلہ کر دے، جس کو اللہ کامیاب کرنے کا فیصلہ کر دے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت ناکام نہیں کر سکتی۔ لیکن میں آپ کو کہنا یہ چاہتا ہوں، مردوں سے بھی میں یہ بات کہتا ہوں، عورتوں سے بھی کہتا ہوں، فرانس میں رہنے والے آدمی نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی، اس سے ہمارے نبی کو اتنی تکلیف نہیں پہنچتی جتنا ایک مسلمان مرد عورت نماز چھوڑتا ہے اور نماز چھوڑنے پر ہمارے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے۔ جتنا ایک مسلمان مرد، جتنا ایک مسلمان عورت بغیر کسی شرعی عذر کے نماز کو چھوڑے، اس سے ہمارے نبی کا دل دکھتا ہے، ہمارے نبی ناراض ہوتے ہیں، ہمارے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اس لیے ماں بہنیں، 5 وقت کی نماز کا نیت کر کے جاؤ کہ اللہ اگر دنیا کی زندگی سکون و اطمینان والی چاہتی ہو، آخرت کی زندگی سکون و اطمینان والی چاہتی ہو، اور دنیا کی زندگی میں سے حالات کو ختم کرنا ہے، روزی میں تنگی ہے، روزی میں بے برکتی ہے، اور روزی میں برکت چاہیے، زندگیوں میں برکت چاہیے، سکون چاہیے، اولاد کو فرما بردار بنانا ہے، اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا ہے، اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، مردوں سے بھی کہتا ہوں، عورتوں سے بھی کہتا ہوں، جو لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو جھکتے ہیں، دنیا ان کے سامنے جھکتی ہے، دنیا ان کو سلام کرتی ہے، اور جو اللہ کے در کو چھوڑ کر دور بھاگتا ہے، اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، اس کو دنیا والوں کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، اس کو دنیا والوں کے سامنے ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ اس لحاظ سے ایک کام تو 5 وقت کی نماز کی نیت کر کے جاؤ کہ 5 وقت کی نماز کو کسی بھی حال میں نہ چھوڑیں گے۔ اور ہمارے نبی نے دوسرا پیغام آخری وقت میں دیا، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ الحمدللہ، میرے امتیوں، آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزارنا، کسی کا دل مت دکھانا،
اس لیے مابین دوسرا ایک پیغام میں آپ کو بس یہی دوں گا، دوسرا ایک پیغام میں آپ کو یہی دینا چاہتا ہوں، یہی دے رہا ہوں، وما ملکت ایمانکم، کسی پر زیادتی کا معاملہ مت کرو، دنیا کی شارٹ زندگی ختم ہونے والی ہے، ظلم مت کرو، اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ۔ یہ دو صفتیں ہماری زندگی میں ہے، 5 وقت کی نماز کا اہتمام ہے، ہم اپنی ذات سے کسی کو دکھ نہیں پہنچاتے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، تو دنیا ہمیں اللہ کا ولی کہے نہ کہے، لیکن اللہ آسمان پر فیصلہ کر دے گا، میرا بندہ، میری بندی، تیری زندگی میں 2 کام آ گئے، 5 وقت کی نماز اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں۔ دنیا تجھے نیک سمجھے نہ سمجھے، لیکن تیرا شمار نیک لوگوں میں ہو چکا ہے۔ اس سے دوسرا کام وما ملکت ایمانکم، آپس میں محبت کے ساتھ، ساس ہے تو بہو کا حق ادا کرے، بہو ہے تو ساس کا حق ادا کرے، ماں بیٹی کا حق ادا کرے، بیٹی ہے ماں کا حق ادا کرے، کسی کے ساتھ برا سلوک نہ کرو، ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، ہر ایک کے ساتھ اخلاق مصطفیٰ سے پیش آؤ۔ اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، جیسی کرنی ویسی برنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو، جیسی کرنی ویسی برنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھو، بھلے عمل کا بھلا نتیجہ، برے عمل کا برا نتیجہ، جن لوگوں نے برا کیا ہے چل کر ان کا گھر دیکھو۔ برا کرنے والے، کسی کو ستانے والے، کسی کا دل دکھانے والے کبھی سکون و اطمینان سے نہیں ہوتے، بلکہ اللہ ان کی زندگیوں سے سکون و اطمینان چھین لیتا ہے۔ اس لیے ماں بہنیں، پہلا کام 5 وقت کی نماز کی نیت، اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور دوسرا کام اپنی ذات سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، اللہ ہم سب کو اخلاق مصطفیٰ والی زندگی نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔